خاور ہاشمی صاحب ایک بڑا ہی اندوناک واقعہ کہ جس طرح میں سمجھتا پاکستان میں جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت ادارے کافی بہتر تھے. میں ہم تو خود پڑھے ہیں ان سکولوں میں جہاں فیس ہی کوئی نہیں ہوتی تھی, بالکل میٹرک تک تو فری تھی. یعنی اس زمانے میں اگر فری تھی تو آج سب سے اہم مسئلہ والدین کا یہ ہے کہ تمام آپ کمائی کریں, محنت مشقت کریں اور ساری سکولوں کو دے دیں. جو تھوڑے سے ویل آف ہیں وہ بھی مجبوری سے, کیونکہ سرکاری سکولوں کو تو قصہ پاری نہ ہو چکا. اب جو اچھے سکول جن کو کہہ سکتے ہیں ان میں پاکستان کے نامور ایسے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہیں, اس کی ابتدا صدر ضیاء الحق کے زمانے سے ہوئی تھی جب دو بہنوں نے دو سکول بنائے, اور سب کو پتہ ہے کون سی دو بہنوں تھی, وہ قصوری فیملی کی. اب بھی وہ بڑے بڑے سکول چل رہے ہیں, اس کے نام لینے میں کوئی دشوار نہیں ہے کہ دونوں سکی بہنوں نے دو پاکستان بنیاد رکھی. پھر جو کام چلتا گیا, پھر جب دنیا نے دیکھا کہ کئی مافیا ہیں, اب جب ہم چھوٹا سا شوگر مافیا کہتے ہیں تو یہ بہت ہر اداروں کے درمیان ایک ادارے بنتے گا اور پھر لوگ تعلیم دور ہوتے گا. چلو یہاں تک تو رہتا ہے کہ لوگوں کے وسائل کھا گئے, لیکن اب مبینہ طور پر بچوں اور بچوں کے ساتھ ان سکولوں میں جو واقعات ہو رہے ہیں انہیں پوری دنیا میں ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے, جس کو اٹھاتے ہیں فاکس نیوز, بی بی سی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سٹوری لاہور کی ایک معتبر خاتون رپورٹر نے بریک کی ہے کہ لاہور کا جو علاقہ ہے گلبرگ, وہاں غالب مارکیٹ ہے, تو وہاں پر ایک معروف نجی اسکول ہے. تو دیکھیے, آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ہالی ووڈ کی ایکٹریسوں نے ایک مہم شروع کی تھی می ٹو کے نام سے, کہ ان کے ساتھ جب وہ ایکٹریس بننے گئیں, ایکٹریس بننے کے دوران تھیں یا وہ مشہور ہو گئی تھیں, تو ان کو سیکشول ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا پروڈیوسرز کی طرف سے اور ڈائریکٹرز کی طرف سے, اور جو عملہ ہوتا ہے نیچے کا اس کی طرف سے بھی. اور پھر یہ می ٹو مہم جو ہے پوری دنیا میں پھیلی, اور اس کی گونج جو ہے پاکستان میں بھی سنائی دی. پاکستان میں چونکہ کلچر ایسا ہے کہ خواتین کھل کر بات نہیں کر سکی, لیکن پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے. تو میں کہوں گا کہ اب ایک نئی مہم جو ہے وہ آج سے شروع ہوئی ہے, اور اس مہم نے بھی عالمی سطح پہ پورا عالمی پریس جو ہے وہ اس نے اس خبر کو اٹھایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ می ٹو ان مائی اسکول, کہ میرے ساتھ بھی میرے سکول میں یہ ہوا, اس کو میں یہ نام دوں گا. ایسا ہی ہے, بنتا ہی ہے کہ میرے ساتھ بھی. تو یہ ایک طالبہ نے جو اے لیول کی طالبہ تھی, فارغ التحصیل ہے, اور اس نہال نام ہے خاتون کا, لڑکی کا, تو انہوں نے انکشاف کیا کہ میرے ساتھ میرے اس سکول کے ٹیچر اور اکاؤنٹنٹ, ایڈمن آفیسر, حتیٰ کہ چوکیدار بھی جو ہے وہ سیکشول ہراسمنٹ مجھے کر رہے ہیں. پھر اس خاتون نے اپنے اس دعوے کے ثبوت میں ایویڈنسز بھیجے ہیں, ویڈیوز ہیں, آڈیوز ہیں, اور یہ جو واٹس ایپ کے میسیجز ہیں, اس ٹائپ کی چیزیں ہیں, تصاویر بھی ہیں, تصاویر بھی میں نے دیکھی ہیں, یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں. تو اس کے بعد بہت ساری لڑکیاں جو ہیں وہ میدان میں آ گئی کہ اسی سکول میں میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا, اسی سکول میں میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا, اسی سکول میں میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا. یہ پاکستان کے جو تعلیمی نظام ہے اس پر ایک بہت بڑا دبا, جو یہ دبا کوئی نیا نہیں ہے اور یہ الزام بھی کوئی نیا نہیں ہے. جس زمانے کی بات آپ کر رہے ہیں سرکاری سکولوں کی, اور جہاں فیسیں نہیں دینی پڑتی تھیں, اس زمانے میں بھی اکا دکا واقعات کبھی کبھی سنائی دیتے تھے کہ جی وہ فلاں تو باہر اس ٹائپ کا, لیکن کھلے سکول تھے, ٹائم سے چھٹی ہوتی تھی, ٹیچر ایسے نہیں تھے, ٹیچر باقاعدہ تو اس کا یہ ہے کہ جو سکول کی انتظامیہ ہے اس نے اس واقعہ کو, اس الزام کو میں سمجھتا ہوں اون کیا ہے, کیونکہ جن 4 ملازمین پر ٹیچر سمیت پر الزام لگایا گیا ہے کہ یہ سیکشول ہراسمنٹ کرتے رہے ہیں, انہیں اس سکول سے فارغ کر دیا گیا ہے, ان کی ملازمتیں ختم کر دی گئی ہیں. نمبر 1. نمبر 2 کہ شیری مزاری صاحبہ نے ایک بیان دیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں
ये स्कूल और एक कोई दूसरा साहब आप मेरी बात सुने साहब, ये कहते हैं कि उनको फारिग कर दिया गया, ये कोई पनिशमेंट नहीं है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त इबरतनाक, यानी जो लोगों को बकायदा पता चले कि उनको सजा दी गई, ये कोई मजाक की बात है। वजह ये इसीलिए तो यहाँ क्राइम जो है वो नहीं रुकता। देखिए मैक्सिमम क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो फिर और साल बाद। अभी आप कह रहे थे ना कि किसी स्कूल का नाम ले रहे थे और किसी बड़े आदमी का नाम ले रहे थे, ये जिस स्कूल का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस स्कूल का हम जिक्र कर रहे हैं, ये स्कूल उससे भी कई गुना बड़े खानदान का स्कूल है, ये कोई आम लोगों का स्कूल नहीं है। और फीसों का क्या आलम है। तो मैं थोड़ा सा आपको शेयर करता हूँ खबर नहीं हाशमी साहब, ये आप कभी मदीना की रियासत के ख्वाब देखते हैं, ज़ाहिर बनाने में और सोचने में और कोशिश करने में हर्ज भी कोई नहीं, यानी एज ए मुसलमान आपको पता है कि ये तो हमारा तो फिर और कोई सूरत रह ही नहीं जाती कि गर्क ही हो जाना चाहिए इस तरीके से, शर्मिंदगी से, अगर सजा किसी को नहीं मिलती। जो हरासमेंट है, यानी जो लॉ है हरासमेंट का, ये भी हमने नहीं बनाया, ये बाहर के मुल्कों ने बनाया। बाकायदा हरासमेंट इतना ज़्यादा कॉम्पिटेंट लॉ है कि अगर आप किसी मर्जी के खिलाफ किसी की तरफ देखें भी तो टाट एक्ट, यानी टेंशन एक्ट उसको आप कहते हैं, हरासमेंट तो इससे सुपरलेटिव डिग्री है। वजह यह है कि यहाँ कानून जो है, अगर आप खुदा न खासा किसी बच्चे बच्ची इसके साथ वो इत्तेफाक से वो बेचारा गरीब भी हो, तो किसी जगह वो जाके अपनी आवाज़ उठाए तो क्या ये समझेंगे कि उसकी बात सुनी जाएगी। नंबर वन, अगर वो कोर्ट्स में जाता है तो वकला ऐसे ऐसे सवालात करेंगे कि वो उसको लेने के देने पड़ जाएंगे, आप वहाँ क्या लेने गई थी। वजह यह है कि जब एक एलिगेशन कोई प्रिविलेज हासिल है पूरी दुनिया में फीमेल को कि वो बिला वजह किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाते, उसको ज़्यादा नंबर दिए जाते हैं। दूसरा एक और तबका है जिसको आप शायद भूल गए, ये तो हो गया स्टूडेंट। प्राइवेट स्कूल, जो छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल हर गली मोहल्ले में खोल के लोग बैठे हुए हैं, उनमें जो टीचर्स की तनख्वाह 4-4, 5-5 हज़ार, इस ज़माने में भी 2020 में भी। अच्छा, वो जो बच्चियाँ बेचारी आती हैं पढ़ाने के लिए या वो मजबूरी से, वो भी एक वाक़या है। मैं समझता हूं कि ये एक हमारा जो सोशल फाइबर है वो तबाह हो चुका है हमारे मुल्क में। जब तक इस पर मैं समझता हूं बड़ा सख्त हाथ ना डाला जाए। आप क्या समझते हैं इस वक्त जो सूबाई महोत्सव और वफाकी महोत्सव इस वक्त मौजूद है हरासमेंट के, देखिए कितने केस हैं उनके पास? इमरान खान साहब ने जो हमसे वादे किए थे उसमें यह भी था कि निज़ाम तालीम जो है इसको भी तब्दील करेंगे। तो ये निज़ाम तालीम जब तक तब्दील नहीं होता वो इक्वलिटी नहीं आती, जिस तरह के आपके ज़माने में थी, हमारे ज़माने में थी कि कोई अमीर का बच्चा है या गरीब का बच्चा है, मिडिल क्लासी है, वो एक ही जैसे स्कूलों में पढ़ा करते थे और अच्छी पढ़ाई होती थी। और उन्हीं स्कूलों के लोग जो थे वो प्राइवेट नकल राज अकल, मैं समझता हूँ लंबा चौड़ा इसमें कोई साइंस नहीं है। जो बुनियादी तालीम है उसको मैट्रिक कहते हैं पूरी दुनिया में। आप उसको स्टैंडर्ड, यानी टीचर को इज्जत दें, उसकी तरह बढ़ाएं, उनको बड़े बड़े पढ़े लिखे PhD गवर्नमेंट स्कूलों में लेके आएं और मैट्रिक तक तालीम फ्री करें। उसके आगे जिसने पढ़ना है, पूरी दुनिया में ये चल रहा है, उसके आगे जिसने पढ़ना है, और बच्चे भी बालग हो चुके होते हैं, वो जो है महंगे स्कूलों में पढ़ना चाहें तो पढ़ें। अब ये किस तरह, तो अभी सफ़र भी शुरू नहीं किया गया, आप तो कहते हैं सोचा भी नहीं गया, पॉलिसी भी नहीं बनाई गई, क्योंकि पाकिस्तान में इतने इतने बड़े बड़े बिग गन्स और जिन हैं। एजुकेशन की आप बात करते हैं, एजुकेशन जिन लोगों के ये अदारे हैं, उन्होंने साथ साथ तो आपके चैनल खोल लिए हैं, वो तो मीडिया में आ गए, उन्होंने इन लोगों के साथ रिश्तेदारी गांठ लिया पॉलिटिकल सेटअप के साथ। उनके बड़े बड़े पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनके साथ उनके ऐसे रवाबत हैं, उनके जो अफसर रिटायर होते हैं मलक रियाज की तरह, उन्हीं अदारों में उनके एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हैं। वजह ये शिकंजा इतना आसान नहीं। और आप ये समझते हैं कि ये जो अंग्रेज तो यहाँ से पंजे उठा के ले गया था, ये जो गिद्ध हैं ये आपको आसानी से छोड़ देंगे? ऐसा नहीं, ये इस्तेहसाल करते रहेंगे जब तक। वही है कि जिस महल्ले, जिस इलाके, जिस भी कम्युनिटी में ये जुल्म हो, वो लोग पुरअमन तरीके से इनका गहराव नहीं करेंगे, इनको इबरत का निशान नहीं बनाएंगे, नहीं आएगा। नहीं, अखलाकी दबाव बहुत होता है, मुआशरे का दबाव इतना ज्यादा होता है। मैं समझता हूँ खबर नहीं हाशमी साहब, आप एक दुकान के सामने 10 लोगों को खड़ा कर देना कि ये जाली चीजें बेचता है, ये बेईमान है, ये मिलावट करता है, ये देखें इसकी शक्ल देखें, तो मैं समझता वो शर्मिंदा नहीं होता। पता क्या करता है, वहां माफी मांग लेता है और दुकान अगली गली में जाके खोल लेता है। चलो कुछ मतलब सफर का आगाज तो जाहिर है, ये तो हम नहीं, क्योंकि मायूसी की तरफ तो नहीं बढ़ना चाहिए। दुनिया ने बदली हैं चीजें, पूरी दुनिया में निज़ामों को बदला है और निज़ाम हमेशा बदलते हैं। आप जमहूरियत से मायूस हैं?
اور ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کہہ رہے ہیں جمہوریت سے آپ مایوس ہیں، حالانکہ میں آپ بار بار کہتا ہوں جمہوریت سے مایوس نہ ہو۔ میں مایوس نہیں ہوں، اس جمہوریت سے مایوس ہوں، اس کو میں جمہوریت کبھی نہیں کہتا، یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ تو بانٹے ہوئے لوگ ہیں، جس طرح کہیں مغلیہ سلطنت اپنے اپنے لوگوں کو علاقے بانٹ دیتی، یہ بانٹے ہوئے علاقے ہیں، ان میں غریبوں کا کوئی نہیں ہے۔ یہاں اب بھی جو لوگ ہار ہوئے، مجھے جا کے دیکھ لیں، ان کو انتظامیہ مانتی ہے، پولیس مانتی ہے، اسے ڈنڈا سوٹا چلتا ہے، بدماش رکھے ہوئے۔ میرا خیال ہمارے ساتھ ہیں، کوئی ساتھی ہے ہمارے ساتھ، اطلاع آ رہی ہے؟ نہیں، وہ ملا رہے ہیں، کاشف مرزا صاحب جی اگر وہ آ گئے تو ٹھیک، ان سے بات کر لیں گے، لیکن وجہ یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں یہ جو ایسوسیشن ہے، یہ کو ہونا تو یہ چاہیے کہ اداروں کی یا مثلا تاجروں کی ایسوسیشن ہے، کیوں ہونی چاہیے؟ ہونی اس لیے چاہیے کہ جو گندا آدمی ملاوٹ کرتا ہے اسے سمجھایا جائے کہ بھی ہمارا کام نہیں ہے۔ اب ایسوسیشنیں آپ سکولوں کالجوں کی دیکھ لیں، تاجروں کی دیکھ لیں، الیکٹرانک کی دیکھ لیں، وہ اس لیے ہے کہ ہمیں کہے کوئی کچھ نہ، ہم جو مرضی کریں۔ اب یہ پریشر گروپ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جتنا مرضی بڑا عہدیدار ہوگا آپ اس کو دیکھیں گے، الیکشن پر کروڑوں پر خرچ کریں گے، یہی آپ ایسوسیشن ہیں۔ مجھے بتائیے ایسوسیشن کا جو آپ نے مینوفیسٹو پڑھا ہے، یہ بنی کب، کس نے بنائی، کہاں سے شروع؟ کاشف مرزا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کاشف مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کاشف صاحب آپ ہی ہمارا، میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم پروگرام کر رہے ہیں، خبر نہیں ہاشمی صاحب اور میں بیٹھے ہیں، اس وقت بڑا دل دکھتا ہے کیونکہ میں تو اس کا وٹنس ہوں جو قصور میں اتنے بچوں کے ساتھ ہوا تھا، اور یہ اکثر وہ پیش زینب کا کیس آیا۔ اب یہ ہے کہ لوگ بیچارے اپنی جو بھی محنت مشقت اپنے پیسے ہیں وہ اچھے سکولوں میں پڑھانا چاہتے ہیں، کیونکہ سرکاری سکولوں کا حال کوئی نہیں ہے اور یہ گورنمنٹ نے سب توجہ نہیں دی، لیکن وہاں آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت گلبرگ میں ایک بڑا نامور ایک سکول ہے، وہاں بھی چیز ہوئی ہے جو اس کو CNN اور فاکس نیوز نے بھی اٹھایا ہے کہ بھی یہاں لوگوں کے ساتھ ہراسمنٹ بچیوں کے ساتھ ہوتی ہے، تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، بہت ہی افسوسناک امر ہے، اور اس میں سمجھتا اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اور اس وقت ہم سب کو، سول سوسائٹی کو، اداروں کو مل بیٹھ کے فوری طور پہ اس کے لیے ایک سوچ لائعمل تیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک معاشرتی بگاڑ کی طرف ایک بہت واضح نشاندہی ہے کہ جب ایک استاد جو ہے وہ ماں یا باپ کی حیثیت سے نیچے اتر جائے اور وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی خوف کی اور ہراسگی کی وجہ بن جائے، تو اس سے زیادہ شرمناک صورتحال کوئی نہیں۔ ایسے لوگ بہت زیادہ تو نہیں ہوتے، لیکن یہ ہے کہ ایسے لوگ بہت زیادہ نہیں ہوتے، لیکن وہ ایسا کام کرتے ہیں کہ سب کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ جی میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے 15 لاکھ سے زیادہ جو ہے پرائیویٹ سکولز کے ٹیچر ہیں، اور لگ بھگ کوئی 9 لاکھ سے زیادہ جو پبلک سکول کا ٹیچر ہے، تو اگر اس میں کالج یونیورسٹیز کے ٹیچر بھی شامل کر لیں تو 25 لاکھ سے زیادہ کی بہت بڑی کمیونٹی ہے۔ اور یہ جو جس اسکول کے بارے میں آئی ہے بات، 4 ٹیچر ہے جن کا یہ نام آیا ہے اس میں، لیکن ان 4 ٹیچر کے عمل کی وجہ سے ان 25 لاکھ ٹیچر کی جو ٹرسٹ ہے اور ان کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر یہ بات آئی۔ میں سمجھتا ہوں ہم سب کے لیے یہ بہت ہی افسوسناک ہے، بلکہ میں نے آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن کے صدر کی حیثیت سے تمام ارباب اختیار سے بھی یہ درخواست کی ہے کہ اس کی ایک بہت ہی ڈیٹیلڈ اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو بھی اس میں ذمہ دار ہے اس کو کسی قسم کا رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے خیال میں کاشف مرزا صاحب، یہ واقعہ اگر ثابت ہو جاتا ہے اور بہت سارے ایویڈنس بھی سامنے آئے ہیں اس کے، اور اس کے باوجود ابھی ہم اسے مبینہ واقعہ ہی کہیں گے، جب یہ ثابت ہو جاتا ہے تو آپ کے خیال میں پنشمنٹ کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تو اس کے اوپر جو خواتین کے حوالے سے بڑے ایسے مضبوط جو قوانین بنا دیے گئے ہیں پچھلے 4-5 سالوں کے اندر، اس میں بچوں کے لیے بھی ہیں، لیڈیز کے حوالے سے، بچیوں کے حوالے سے ہیں، اور اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کسی جاب کے اوپر کوئی ہراسمنٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے بڑے سخت سزائیں، اور بچوں کے حوالے سے خاص طور پہ اگر وہ انڈر ایج ثابت ہو جاتے ہیں اور وہ چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ کے انڈر آتے ہیں تو اس میں تو ان سم سرکمسٹانسز اس میں پھانسی کی بھی سزا ہے، اور پھر اس میں عمر قید کی سزا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ضرورت قوانین سے زیادہ اس کی امپلیمنٹیشن کی ہے، لیکن ہمیں ساتھ ہی میں یہ ضرور چاہوں گا شفاف تحقیقات کی بات اس لیے کی جاتی جب اتنا بڑا ایک ایسا الزام ہے جس میں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، ثبوت بھی کچھ ہمارے سامنے آ چکے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ملزم کو بھی جو ہے وہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی صفائی کی میں جو کہنا چاہے اس کو
تاکہ کسی قسم کی زیادتی نہ ہو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کاشف ایک اور میں بات آپ سے کرنا چاہوں گا. ہمارا پروگرام کا چونکہ ایک محدود وقت ہوتا ہے تو میں چونکہ آپ پورے پاکستان میں جو نجی سکولز ہیں پرائیویٹ سکولز ہیں ان کے چیئرمین سربراہ ہیں تو یار ایک بات مجھے بہت نا تکلیف دے رہی ہے آج کل جس میں میں خود بھی اس کا شکار ہوں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کرونا کا جو اس وقت وبا ہے اس نے بہت سارے لوگوں کا روزگار ختم کر دیا ہے اور بہت سارے اداروں نے بندے نکالے ہیں, بہت سارے اداروں نے جو بندے رکھے ہیں ان کی تنخواہوں میں کٹوتیاں کر دی ہیں. مثال کے طور پہ میں اپنے گھر کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے بیٹے کا جو ہے وہ ایک محدود تنخواہ ہے, اس محدود تنخواہ میں بھی کٹوتی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, میرے بیٹے کی 2 بیٹیاں ہیں, ایک 4 سال کی ہے اور ایک 5 سال کی ہے. ہم جس سکول کا ذکر کر رہے ہیں اس سکول سے کم درجے کے ایک سکول میں وہ بچیاں پڑھتی ہیں اور ان دونوں کی جو فیسیں ہیں وہ 20-20 ہزار روپے ہیں. ایک میری بات سن لیجئے گا, اگلا جو میں آپ سے فکرہ بولنا چاہتا ہوں کہ آج کل آن لائن تعلیم دی جا رہی ہے. ایک ٹیچر آن لائن ہوتی ہے اور اس کی تمام کلاس جو ہوتی ہے وہ اس آن لائن ٹیچر کے سامنے ہوتی ہے, وہ ان کو ہوم ورک بھی دے رہی ہوتی ہے, اس کو پڑھا بھی رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے باوجود ان بچوں کی فی بچہ 4 سال کا بچہ ہے 5 سال کا بچہ ہے, فی بچہ جو منتھلی اس کی وہ ہے فیس ہے وہ 20-20 ہزار روپے ہے. تو کیا ان حالات میں آپ کے تعلیمی اداروں کو کچھ رحم نہیں کرنا چاہیے تھا ہم لوگوں پہ؟ دیکھیں جی, رحم تو بنیادی طور پہ ہم سب کو ایک دوسرے پہ کرنا چاہیے تھا. میں چونکہ اب آپ کا اس پروگرام کا ٹائم بھی جسے آپ فرما رہے ہیں بڑا محدود ہے, لیکن میں اس میں ایک چیز تو پہلے آپ کے ساتھ یہ تو میں ایگری کروں گا کہ یہ جو آن لائن تعلیم ہے یہ محض ہم نے لوگوں کو ہم سے مراد پوری ہماری کمیونٹی جو ہے جو ہماری گورنمنٹ ہے خاص طور پہ, کیونکہ یہ آن لائن تعلیم کا جو ڈرامہ ہے یہ بنیادی طور پہ ہماری گورنمنٹ نے سب سے پہلے تعلیم گھر کے نام پہ ٹی وی چینل جو ہے وہ کہا جی ہم نے دے دیا ہے, تو انہوں نے سمجھا کہ پورے پاکستان میں ہم نے تعلیم عام کر دی ہے. پھر انہوں نے کہا جی ہم نے آن لائن تعلیم کی فیسلٹی دے دی ہے, جبکہ یہ بھی فراڈ ہے. اب اس عمل کو جب آپ کے سکولز نے جو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی تو یہ محض وہ 1% سکول ایسے ہیں جن کی فی جو ہے 20,000 سے اوپر ہے. باقی ہمارے جو اسکول ہیں ان کے پاس نہ تو ایسے کوئی انفراسٹرکچر تھا نہ تیار تھے, پھر اگر کسی کے پاس فیسلٹی تھی بھی تو وہ ہمارے پیرنٹس کے پاس وہ فیسلٹی نہیں تھی. اب اگر ایک اسکول والا اگر یہ کہتا ہے کہ میں یہ کرواؤں گا بھی تو بھی اس کے جو پیرنٹ ہیں ان کو لیپ ٹاپ لینا, نیٹ فیسلٹی لینا, پھر پیرنٹ کا اتنا ویل ایجوکیٹڈ ہونا یا ویل لٹریٹ ہونا, یہ ساری چیزیں جو ایون ویل ایجوکیٹڈ IT لٹریٹ نہیں تھے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ڈرامہ ہے اور میں اس میں پیرنٹ کے ساتھ ہوں, اور ہم نے تو بلکہ یہ کہا ہے, اسی لیے ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ پوری دنیا میں 207 کنٹریز میں سے 102 ممالک بند ہوئے ہیں, باقی 105 ممالک میں پینڈیمک کے باوجود اسکول تعلیمی ادارے بند نہیں ہوئے. اب آپ نے 102 میں سے بھی 40 ممالک ہیں. اچھا کاشف مرزا صاحب لاسٹ کوشچن ہے اور دوسری پرپوزل بھی سمجھ لیں کہ ہم ایک ریکمنڈیشن بھی کرتے ہیں کہ اس وقت یعنی ایپس کا بڑا میں سمجھتا ہوں رواج بھی ہے اور اس کے فائدے بھی ہیں. جہاں حکومت وقتاً فوقتاً ایک ایپس جاری کرتی ہے, کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام پرائیویٹ اچھے اداروں میں جس طرح آپ اس کو ہیڈ کرتے ہیں کہ ایپس جو انٹروڈیوس کرا دی جائے کہ جو بچہ یا بچی ہے اس کے موبائل میں ہو, جیسے ہی ایسا کوئی واقعہ ہراسمنٹ کا ہو تو وہ فوری طور پر اس کو یعنی اس کو ایکسیس ہونی چاہیے کہ وہ آپ لوگوں تک پہنچ جائے تاکہ اس کا ازالہ کیا جائے تو پاکستان کی شرمندگی سے بچ سکے. جی بالکل, یہ میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں. ایک تو ہم نے آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن نے اس قسم کی کسی بھی کمپلینٹ کے لیے info@pakistanprivateschool.com کے اسی جو ہے رکھا ہوا ہے کہ کسی کو کمپلینٹ ہو اس کو لانچ کرے. لیکن جو پچھلے حالیہ واقعے پچھلے 8-10 سالوں کے اندر بچوں کے ساتھ جو ایک شدت آئی ہے, ہمارے معاشرتی بگاڑ اور ہمارے جو آپ نے دیکھا ہے سوشل میڈیا کی جو ہے وہ آزادی کی وجہ سے بہت سی جو ہے خطرناک تبدیلیاں آئی ہیں. تو ان حالات میں گورنمنٹ نے بھی کچھ ایسی ہیلپ لائن دی ہوئی ہیں اور جو کہ ہماری گورنمنٹ کو چھوڑیں اس لیے کہ وہ تو بہت بڑا لینتھی پروسیجر. آپ ہر بچے کی رجسٹریشن تو آپ کے پاس ہوتی ہے, ہر بچے کے پاس ایپ کا ایکسیس ہونی چاہیے. میں یہ نہیں, ہاں بچے کی رجسٹریشن تو فیڈریشن کے پاس سارے کی نہیں ہوتی, لیکن اسکول کی رجسٹریشن ہمارے ساتھ جو ہوتی ہے 2,07,000 ان میں یہ ضرور کیا جا سکتا ہے. اور پیرنٹ کے پاس
हमने info@pakistanprivateschool.com इसलिए रखा है कि अगर आपको किसी वाले से भी कंप्लेंट है, यू आर मोस्ट वेलकम, आप हमें उसकी कंप्लेंट करें, और अगर वो हमारा मेंबर में जो है स्कूल है तो हम दोनों को जो है हियरिंग का मौका देने के बाद उसके ऊपर स्पीकिंग ऑर्डर देते हैं, और ऑब्वियसली हम उसके लिए कौम को सर्व करेंगे। अच्छा, इस वक्त फिर अपना कोरोना पर थोड़ा सा ये है कि तालीमी इदारे जो खोल रहे हैं किस तरह SOP पर अमल करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब एडमिशन के लिए ओपन कर दिया कि 1-2 दिन में खुलने वाले, बल्कि 29 तारीख तो कल गुजर गया, तो गवर्नमेंट ने कुछ इदारों का है कि आप एडमिशन करें, तो अगर एडमिशन करते हैं तो ऑनलाइन तो ऑटोमेटिक फिर हो जाएगी, तो किस तरह फिर ये दोनों चीज़ें, आपने ये भी इजहार किया है कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी सही नहीं है, दुरुस्त है आपकी कुछ मुल्कों में जहाँ यानी है क्लासें हो भी रही हैं, तो यहाँ कामयाब हम हो जाएंगे, क्या तजवीज़ है आपकी? देखिए जी, पहली बात ये कि गवर्नमेंट ने, फिर वो कहूंगा इसकी नॉन सीरियसनेस है कि गवर्नमेंट ने अभी तक कोई SOP जारी नहीं की। ये ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन है जिसने अप्रैल के इनको SOP दिए हैं, और इन्होंने एक ड्रामा सा पिछले दिनों किया कि जी आप हमें SOP दें, जिससे तासर ये हुआ कि स्कूल खोल दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बदनसीबी ये है कि पंजाब के अंदर एक तालीम दुश्मन मिनिस्टर है मुराद राज, जिसने बड़ा वाज़ेह तौर पर जानबूझ के जो है तालीमी इदारों को बंद रखा है। देखिए कितना अजीब सी बात है कि आप अपने पब्लिक स्कूलों को तो खोल रहे हैं, उसका नोटिफिकेशन इन्होंने कर दिया कि आप एडमिशन वहां पे करें, लेकिन प्राइवेट स्कूल को वो लिबरेटली नहीं खोलने दे रहे, और नतीजा ये निकला है कि हमारे 15 लाख जो टीचर हैं वो आउट ऑफ स्कूल हो चुके हैं, बेरोजगार हैं, और हमारे पहले 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल था, जिनमें 5 करोड़ अब जो पढ़ रहा था पब्लिक प्राइवेट स्कूल में वो भी आउट ऑफ स्कूल हो गया। तो 7.5 करोड़ बच्चों के साथ ये एक मजाक नहीं, ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। इस पॉइंट पर हम आपके साथ हैं। तो काशिफ मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे साथ यानी बात की, और ये है कि हमने भी आपको जो सवाल किए आपने अच्छे जवाब दिए। इस पर हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे।